میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ بہت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم کو مسجد کو آنے کی توفیق دیا اللہ تعالیٰ. چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کے، ہمارے دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے رہے ہیں، دیں گے. قیامت میں اللہ تعالیٰ حساب کریں گے. تو اسی لیے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو موقع دیے عبادت کرنے کا، ہمارے دل میں ڈالے اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کے لیے آسان کرے کہ ہم آئے مسجد میں. بہت سارے بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ڈائلسس پہ ہیں، پریشان ہیں، مسجد کو نہیں آ سکتے، رو رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے. بہت سارے ہیں مسجد میں آ کے بیٹھ کے سجدہ نہیں کر سکتے، ان کو تکلیف ہوتی کہ اللہ تیرے سامنے میں پیشانی نہیں جھکا سکتا، گھٹنوں میں درد، گردن میں درد. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیا، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے. اس میں اہم بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ رمضان ایک اسپیشل، جیسا جمعہ کا دن ہے، رمضان ایک اسپیشل مہینہ ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَهْرُ رمضان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ. یہ بہت عظیم مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، ذکر کا مہینہ. تو یہاں پہ انسان جب تک کوشش نہیں کرتا، پریکٹس نہیں کرتا، وہ عبادت نہیں کر سکتا. تو اسی لیے ایک پارہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. نیک لوگ 30 پارے پڑھتے تھے ایک دن میں، ایک رات میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ عشاء کے بعد پڑھنا شروع کرتے تھے، فجر تک ختم ہو جاتا تھا. تو ایک پارہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کو تو بیٹھ کے سننا ہے. جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو یاد بھی کرنا ہے، اور ہیبت میں ہے، اور دماغ بھی استعمال کرنا ہے، زبان بھی، ان کو تو اور تکلیف ہوتی. تو اسی لیے سکون سے اگر ہو سکا تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ ایک پارہ پڑھنے سے پہلے گھر میں اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے آ جاؤ، اردو میں، اپنی زبان میں، انگلش میں، تمل میں، جو بھی زبان ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے بول رہے ہیں. دوسری بات، بعض چیزیں ہیں انسان انکمپلیٹ کرنے سے اس کو اجر کم ہو جاتا، اس کا ریوارڈ کم ہو جاتا، اس کی برکت کم ہو جاتی. عشاء کی نماز آپ کو پڑھنا ہی ہے، لیکن اگر جماعت سے ہو جائے تو آدھی رات کا ثواب ملتا. پڑھنا ہی ہے جماعت سے. تو ہم لوگ کیا کرتے، جماعت مس کر دیتے. ہم لوگ کیا کرتے، جو ہے نا، آگے پیچھے کر لیتے. خالی دنوں میں ہو یا رمضان میں ہو، اسپیشل رمضان میں آپ کو تو تراویح کو آنا ہی ہے. 10 منٹ پہلے آنے میں کیا ہے، تھوڑا 1-2 نوالے کھانا کم کھائیں گے تو باڈی ایکٹیو رہتی ہے انسان کی. تو عشاء کی نماز جو پڑھا جماعت میں، اس کو آدھا رات کا ثواب. صحیح حدیث میں، صحیح مسلم کی روایت ہے. فجر کی نماز جماعت سے پڑھا تو اس کو آدھی رات، پوری رات کا نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ایک ایکسٹرا ثواب ہے. اس کے ساتھ یہ ثواب تو پورے سال میں ہوتا، رمضان میں اسپیشل ہوتا. اور ایک بھی ثواب ہے، بعض لوگ جو ہے نا 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتے، 4 رکعت پڑھ کے چلے جاتے، 6 رکعت پڑھ کے چلے جاتے. ارے بھائی، زندگی بھر جانا ہی ہے نا. یہ رمضان کے مہینے میں عبادت کا مہینہ ہے نا. یہ کچھ اپنے رب سے مانگو، جس نے ہم کو آنکھیں دیا، کان دیا، پیٹ دیا، عزت دیا، رزق دیا، کپڑے دیا، مسلمان بنایا. ہم لوگوں کو حرام کھانے والا لوگ دنیا میں سور کھانے والے ہیں، کتے کھانے والے ہیں، گندگی کھانے والے ہیں، حرام کی اولاد والے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس زنا حرام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سب نہیں بنایا نا. اللہ تعالیٰ الحمدللہ، بہت پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. عزت، شرافت، پاکی، نظافت، طہارت، کلینلینس، آنر، لاو، فیملی لائف. وہ لوگ جن کی بیوی پہ شوہر کو بھروسہ نہیں ہے، شوہر کو بیوی پہ بھروسہ نہیں، کیا زندگی گزارتے وہ لوگ. تو بہت اللہ کی نعمتیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آ کے ایک عبادت کرنا ہے کہ اللہ رمضان میں اسپیشل عبادت کا موقع دیا، تو 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے بھاگ جانے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. تو کتنے رکعت پڑھنا چاہیے؟ حدیث میں اللہ کے رسول سکھا دیا، من قام مع الامام حتی ینصرف کتبت لہ قیام لیلتہ. امام کے ساتھ شروع کرنا اور امام کے ساتھ ختم کرنا. اور ہمارے پاس بعض لوگ تھوڑا امام صاحب تراویح وتر کے لیے ٹھہرتے، بھاگنا شروع کرتے. کیوں؟ وہ میں رات میں تہجد پڑھ لیتا ہوں. بھائی، آپ رات میں تہجد ضرور پڑھیے، لیکن یہ حدیث کا خیال کیجئے کہ امام کے ساتھ ختم کیجئے. آپ ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو یہ کہ پھر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ وتر کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، امام صاحب نہ پڑھائیں اور قیام اللیل کر لیں،
آپ لوگ جا کے پھر تہجد پڑھ لیں. لیکن اکثر لوگ وطر پڑھتے ہیں امام کے ساتھ, تو اسی لیے وطر پوری پڑھ لیجئے آپ, پوری نماز, تاکہ آپ کو امام کے ساتھ شروع کرنے اور امام کے ساتھ ختم کرنے کا ثواب ملے. امام کے ساتھ شروع کر کے امام کے ساتھ ختم کریں گے تو پوری رات کا ثواب ہوتا. تو آج بہت سے لوگ 50% لوگ چلے گئے مسجد میں سے, ان کو آج بتائیے, آپ لوگ تعلیم دینا اپنا فرض ہے کہ اپنے گھر والے جو آ رہے ہیں, اپنے دوست آ رہے ہیں, بازو پڑوسی میں اگر آپ کے ساتھ نماز کوئی پڑھ رہا, اٹھ کے بھاگ رہا, تو اس کو پکڑ کے, ہاتھ پکڑ کے بولو بیٹا پڑھ کے جاؤ نا 5-10 منٹ, تم کو ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے تبلیغ کی, ان کو آپ کو ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے اس کو سمجھایا. بیٹا امام ختم ہونے تک پڑھنا, حدیث میں ہے, ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. اللہ کے رسول پڑھائے تھے 3 رات, تو صحابہ بیچ میں نہیں گئے تھے, اللہ کے رسول کے ساتھ پورا ختم کر دیتے. تو پوری. اچھا, اب وطر پڑھنے کے بعد پھر رات میں گھر میں جا کے ہم نماز پڑھنا چاہ رہے, تہجد پڑھنا چاہ رہے, ایکسٹرا نماز پڑھنا چاہ رہے, پڑھ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پڑھ لیجیے آپ. ایک مرتبہ وطر ہو گئی, کوئی بات نہیں, اس کے بعد بھی پڑھ سکتے. البتہ کوشش, اگر انسان تنہا پڑھ رہا تو بہتر یہ ہے کہ وطر آخری میں بنانا. اللہ کے رسول بولے آخر صلاتکم وطرا, آخری نماز, جعلوا آخر صلاتکم, آخری نماز وطر بنائیے, کوشش کرنا وطر بنانا. لیکن اللہ کے رسول یہ بھی بولے جس کو ڈر ہے رات میں اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا, وطر پڑھ کے سو جانا, بولے پڑھ کے سو جانا, پھر رات میں موقع ملے تو پڑھ لینا نماز. تو اس کے ساتھ ساتھ آج ہم دعا کرتے ہیں مسجد کے انتظامیہ کے لیے, مینیجنگ باڈی کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے کہ ہمیشہ انتظام کرتے ہیں. یہ سارا رمضان اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے, ان کی مدد کرے کہ جو خرچے ہیں, جو انتظامات ہیں, جو ٹائم لگاتے ہیں, اللہ اس کا بدلہ دے اور ان کے لیے کاموں کو آسان کرے. ہم دعا کرتے ہیں حافظ صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق دے, تاکہ پورا مہینہ ہم ان کے ساتھ قرآن پڑھ سکیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی انتظامات میں حصہ لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی فرمائے اور ساری امت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ بنائے, رحمتوں کا مہینہ بنائے, کامیابی کا, جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا مہینہ بتائے. یہ چند باتیں میرے آج کے پہلے دن کے لیے پہلے دن سے تعلق تھی, اور 5-10 منٹ 20 سے 30 منٹ ہمارا درس جاری رہتا. تو آج میرا درس کا موضوع ہے انسان. ہم لوگ کون ہیں؟ مسلمان بھول گئے. ہمارے بچے کلاسوں میں, اسکولوں میں جا کے ڈارون تھیوری پڑھتے. ڈارون کی تھیوری کیا ہے بولے تو انسان کیڑا تھا, کیڑا سے پہلے ان جو ہے نا پتھر وغیرہ کچھ تو بھی تھا جمادات, اس کے بعد کیڑا بنا, کیڑے سے تھوڑا تھوڑا ڈیولپ ہوا, ہوتے ہوتے بندر بنا, اس کے بعد لنگور بنا, اس کے بعد چمپانزی بنا, اس کے بعد انسان بنا. اب انسان ڈیولپ ہو کے کچھ اور دوسرا بن جانے والا ہے. اگر یہ تھیوری مان لی جائے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ اللہ تعالیٰ نہیں ہے, خود بخود ہونے والی چیزیں ہیں, آٹومیٹک, نیچرل. اللہ کا نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے. اور ڈارون کی تھیوری غلط ہو کے دنیا میں 30-40 سال ہو گئے, لیکن پھر بھی دنیا والے تھیوری کو چینج نہیں کرے. کیوں غلط ہو گئی تھیوری معلوم ہے آپ کو؟ 90s میں جینیٹک سائنس آ گئی, ڈی این اے کا ریسرچ شروع ہو گیا. جینیٹک سائنس کا مطلب کیا ہوتا؟ گدھے کی چمڑی انسان کو نہیں لگتی, انسان کی چمڑی گدھے کو نہیں لگتی, انسان کے بال گدھے کو نہیں, گدھے کے اگر ایک بال ہمالیہ میں ملا پہاڑوں کے اندر, یا ایک ہڈی ملی, اگر اس کو ریسرچ کرے تو اس کے ٹشوز کو دیکھنے کے بعد, اس کے ڈی این اے دیکھنے کے بعد بول سکتے یہ ہڈی انسان کی ہے یا گدھے کی ہے. یہ سائنس ڈیولپ ہو گیا آج. اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈارون جو تھیوری ہے کہ گدھا یعنی کیڑا انسان بنا, وہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تھیوری کو پوری دنیا اس پہ عمل کر رہی, لیکن کتابوں میں نہیں ڈالے, ابھی کتابوں میں نہیں پڑھاتے. کتابوں میں وہی ڈارون کی تھیوری پڑھاتے. کئی کو اس لیے کہ بچے جو ہے نا مسلمان نہیں ہونا, بچے ریلیجیس نہیں ہونا, بلکہ وہی تھیوری پڑھا دے اب تک. تو انسان کو, ہمارے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بیٹا انسان انسان ہے, جانور نہیں ہے. انسان کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ جانور نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بیان کرے انسان کے متعلق,
سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ بولے کہ انسان ہیومن بینگ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بیسٹ فارم میں پیدا کریں ہم انسان کو. عقل ہے کسی کو؟ جانوروں میں ہے؟ ارے آپ لوگ ایسا سن رہے اسٹیچوز کے جیسا، میں ڈرا رہا ہوں کیا آپ لوگوں کو؟ ہے نہیں ہے بولے تو بولنا چاہیے نا. عقل ہے؟ نہیں ہے. اخلاق ہے؟ شرافت ہے؟ ایک دوسرے کا باپ کا بہن کا ماں کا درد ہے؟ نہیں ہے جانوروں میں. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کس کو دیے؟ کس کو دیے؟ انسانوں کو دیے. تو مطلب وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ انسان کو ہم نے کس میں پیدا کیا؟ کون سے فارم میں، کون سے ایبیلٹیز میں؟ احسن، بیسٹ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیسٹ کریچر بنایا، اس کو عقل دیا، اس کو علمہ البیان. جانور بیان نہیں کرتے، اپنے دل میں کیا ہے بول نہیں سکتے، انسان بول سکتا. نون والقلم وما یسطرون لکھنا سکھایا اللہ تعالیٰ، جانور لکھ نہیں سکتے. محبت ہے، پیار محبت، ماں باپ کی محبت، بچوں کی محبت، فیملی کی محبت، یہ جانوروں میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. انسان کو دیکھے سمندروں میں تیرنا سکھایا اللہ تعالیٰ، ہواؤں میں اڑنا سکھایا اللہ تعالیٰ. بہت انسان کو عزت دی اللہ تعالیٰ. اتنی عزت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو ذمہ دار بھی بنائے. انسان کیا ہے؟ بیل، بکری، گائے، بھینس، کتا کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے. آسمان، زمین کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے. ہاں إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ تعالیٰ اس کو ذمہ دار بنائے، بولے کہ بھائی تو اس دنیا میں ذمہ دار ہے، تو ذمہ داری سے زندگی گزارنا ہے. اسی لیے کتا ذمہ دار نہیں ہے، کہیں بھی کھا سکتا، کہیں بھی سو سکتا، کہیں بھی پیشاب کر سکتا، کہیں بھی بچے پیدا کر سکتا. بلی، چوہا وغیرہ. انسان نہیں کر سکتا، ذمہ دار ہے. کیا کر رہا ہے، کیسا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، ہم لوگ ذمہ دار ہیں. وی آر ریسپانسبل کریچرس آف اللہ سبحانہ و تعالی. ہم لوگ کیا ہیں؟ ذمہ دار ہیں. جو ذمہ داری کو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ بولے یہ میرے کو نہیں مانتا اور میری ذمہ داری قبول نہیں کرا، یہ کافر ہے. اور جو کافر ہیں وہ اللہ کے نافرمان، اللہ سے دور، اللہ سے رحمت سے دور، اللہ کے برکتوں سے، اللہ کے احسان سے دور، اللہ کے عذاب میں رہتے. وہ لوگ، وہ دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں عذاب. وہ عذاب میں رہتے، پریشانی میں رہتے، تکلیف میں رہتے، خوشیوں میں نہیں رہتے. پتھروں کی پوجا، سانپوں کی پوجا، ایسا پریشان رہتے وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ انسان کو آنر کیا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو ایکسرسائز کرو تھوڑی دیر. کریں گے ایکسرسائز؟ چلو آنکھیں بند کرو سب لوگ 30 سیکنڈ کے لیے. بند کرو آنکھیں، کھلنا نہیں، آنکھیں سب بند کرو بھائی، بند کرو تو اللہ بھائی. آنکھیں بند کرو. بند کر کے اب سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کیا نعمت دیا، کیا کیا احسانات کرے، کیا کیا ہم لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا خصوصی نعمتیں ہیں. یہ سب سوچنا. بس 30 سیکنڈ ہو گئے. ایسا سوچنا، احساس ہوتا. ہم لوگ نہیں سوچتے. افلا یتدبرون. تھوڑے ایکسرسائز، مینٹل ایکسرسائز. کتنی محنت اللہ تعالیٰ نے ہمارا کو کتنی نعمتوں سے نوازا. اس میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان کی نعمت ہے. دیکھو کھانا سب کے پاس ہے، پیسے سب کے پاس ہے، آنکھیں سب کے پاس ہے، ڈگریاں سب کے پاس ہے، سب ہے. ایمان سب کے پاس نہیں ہے. مسلمانوں میں پیدا ہوئے تو بھی ایمان نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم جانتے کہ اللہ تو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں والا، زمینوں والا. یہ ایمان کی نعمت. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایمان کو سب سے بڑی نعمت بول کے ذکر کرتے ہیں. نعمت، ایمان کی نعمت. ایمان کی نعمت قرآن سے آتی. قرآن سب سے بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے. اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ. آپ اس کو پڑھو، اس کا اجر ملتا. شفا ہے اس کے اندر، برکت ہے اس کے اندر، پروٹیکشن ہے. جنہ بھاگ جاتے، جادو بھاگ جاتی، بیماریاں بھاگ جاتے، دماغ کو سکون ملتا. تھوڑا تو بھی قرآن پڑھنا ڈیلی. تو اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن دیے، اللہ تعالیٰ ہم کو ذمہ دار بتا. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، مسلمس مینس، مسلمان کا مطلب، مومن کا مطلب امانت دار، ذمہ دار انسان. کیئر لیس نہیں، یوز لیس نہیں، آئیڈل نہیں، ان پروڈکٹیو نہیں.
फसाद करने वाला नहीं, अच्छाई करने वाला, अच्छा सोचने वाला, अच्छा बोलने वाला, इसको बोलते हैं इंसान। और इंसान इंसान उसी वक्त बनता जब वो इंसान की सलाहियतें उसके पास जो है वो यूज करना, आंखों से हक देखना, कानों से हक सुनना, अच्छी बात सुनना, अच्छे पे अमल करना, इसीलिए उसको मोमिन बोलते हैं, उसको मुसलमान बोलते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, जैसे अल्लाह ताला सारी मखलूक़ात को पैदा किया, सारी मखलूक़ात को पैदा किया, वैसा अल्लाह ताला इंसानों को पैदा किया। और इंसान इज द ऑनरेबल, वलक़द करमना बनी आदम वलक़द करमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। तो उसमें अल्लाह ताला हम लोगों को ईमान दिया, अल्लाह की इबादत करना है। तो वो अल्लाह ताला जो हमको जिम्मेदारियां दिए, कई जिम्मेदारियां हैं, वो अल्लाह ताला वो जिम्मेदारियों को याद कराने के लिए पैगंबरों को भी भेजे, हम लोगों को सिखाने के लिए कि देखो तुम इंसान है, तुम्हारे लिए गाइडेंस है। तो पैगंबरों को भी भेजे अल्लाह ताला, कई पैगंबरों को अल्लाह ताला भेजे, और वो पैगंबर आके अपनी कम्युनिटी को एड्रेस करते थे तो कम्युनिटी उनसे बहस करती थी, कम्युनिटी उनको नहीं मानती थी। अल्लाह ताला उनके किस्से कुरानों में जिक्र करे। तो बहरहाल आइंदा मैं कोशिश ये करूँगा कि पैगंबरों के किस्से सुनेंगे कि वो लोग अपनी कम्युनिटी से कैसा डील करें। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का किस्सा है। अल्लाह ताला कुरान में बोले कि अल्लाह ताला उनके पैदा करने का जब फैसला किया तो फरिश्ते बोले नहनु नुसब्बिहु लक व नुक़द्दिसु लक, हम तो बहुत तेरी इबादत करते, तस्बीह करते, हम तो गलती करते नहीं। उनके पास, उनके नेचर में गलती है ही नहीं। देखो फिश को अगर आप जमीन पे लाए तो फिश जिंदा रहती नहीं रहती, वैसे ही जमीन के चीजों को ले जाके समंदर में डाले तो जिंदा नहीं रहते, नेचर है वैसा। वैसे ही अल्लाह ताला फरिश्तों को ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, वो लोगों को अल्लाह ताला डिजायर्स नहीं दिए, दूर रखना थोड़ा, डिजायर नहीं दिए अल्लाह ताला उन लोगों को, ख्वाहिशात नहीं दिए, उनको ख्वाहिशात नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला उनको अल्लाह की इबादत के लिए, जिक्र के लिए पैदा करे अल्लाह ताला, तो वो तस्बीह करते रहते। तो उन लोगों क्या समझे, हम अल्लाह की इबादत कर रहे, तस्बीह कर रहे, हमको ज़मीन में अल्लाह ताला खलीफा, खलीफा मतलब वाइसराय, ऑन बिहाफ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़मीन में भेज रहे अल्लाह ताला। तो फरिश्ते बोले हम तेरी बहुत इबादत करते, तेरी तस्बीह करते, इसको क्यों बना रहे आप मिट्टी से पैदा करके। हदीस कुरान में है, ये पूरा मैं जो बोल रहा हूँ ये कुरान में है, आयतें पढ़े तो लंबा हो जाता। तो मिट्टी से पैदा करे, पैदा करने के बाद फनफखना फीही मिन रूह, अल्लाह ताला उसके अंदर रूह भेजे। रूह बोले तो स्पिरिट। अब मैं हूँ ऐसा, मैं मर गया तो क्या होता, हर चीज रहती यहाँ पे, क्या चले जाती, रूह चले जाती। वो क्या रूह है किसको भी नहीं मालूम, आज तक मालूम भी नहीं हो सकता। स्पेशल अल्लाह ताला का, वो अल्लाह की स्पेशल मखलूक है वो। यसअलूनका अनि रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा उतीतु मिनल इल्मि इल्ला कलीला। रूह क्या है किसी को मालूम भी नहीं, मालूम हो भी नहीं सकता, तुम लोगों को उसका इल्म भी नहीं दिया, बोले अल्लाह ताला। आज तक कुछ भी किसको भी नहीं मालूम, रूह निकल जाती। अब कोई ज्यादा चालाकी करके इंसान नहीं मरना बोल के दरवाजे वाले सब बंद करे तो क्या रूह रह जाती क्या। या एक इंसान के होल्स पूरे बंद कर दिया, कान नाक वगैरह सब बंद कर दिया, रूह नहीं निकलना बॉडी में से बोल तो इंसान क्या जिंदा रहता, नहीं रहता। वो क्या है वो आज तक हमको नहीं मालूम, है हमारी बॉडी में लेकिन हमको नहीं मालूम। यसअलूनका अनि रूह कुल, तो अल्लाह ताला मिट्टी का बना के क्या करे, उसके अंदर रूह डाले। रूह डालते इंसान क्या हो गया, गोश्त का, हड्डी का ऐसा हो गया, इंसान बन गया। फिर उसको अक्ल आ गई, उसको फहम आ गया, उसको समझ आ गई, उसको जज्बात आ गए। ही इज ए डिफरेंट क्रिएचर फ्रॉम द अदर्स। ये अल्लाह ताला बनाया आदम अलैहिस्सलाम। जिब्रील फरिश्तों बोले अल्लाह ताला हम तो इबादत करते, अल्लाह ताला बोले नहीं, वअल्लम आदम अल अस्मा, अच्छा तुम लोग मेरी तस्बीह करते मैं मानता हूँ, लेकिन दुनिया में जो चीज़ें मैं रखा ज़मीन में उसके बारे में तुमको नहीं मालूम, बताओ। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल, आदम अलैहिस्सलाम को बोले मालूम सब, सोना मालूम, चांदी मालूम, चमड़ों का जो है ना उसको टैनिंग करना मालूम, चमड़े का बिजनेस मालूम, सब मालूम इंसान आदम अलैहिस्सलाम को, मतलब इंसान, असल इंसान को। हाँ, इंसान क्या करता, सब समंदरों में तैरना सीखा, उड़ना सीखा, खाना सीखा, वो सीखा, सब। फरिश्तों को कुछ भी नहीं मालूम ना, ये सब सिखाया ही नहीं थे अल्लाह ताला, मालूम भी नहीं था। तो इसीलिए अल्लाह ताला आदम को क्या करें, क्या करें, फिर आप लोग स्टेचूज बन गए।
آدم علیہ السلام کو کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ ہاں کیا کرے؟ خلیفہ بنائے، پوزیشن دیے. کیا بنائے؟ خلیفہ بولے تو وائسرائے آن بہاف آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس دنیا میں ذمہ داری ادا کرنا. فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنائے. خلیفہ بولے تو سکسیسر. ابو بکر صدیق کیا تھے؟ خلیفہ تھے اللہ کے رسول کے. اللہ کے رسول جو کرے ابو بکر کرے بعد میں، اس کو بولتے خلیفہ. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کرے اور ان کو یہ سب نالج دیے. ایک بات سمجھ میں آتی مسلمانوں کو؟ بولو ایک بات. ہم لوگ بولتے ہم نماز پڑھتے، روزے رکھتے، ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے، ہم لوگ ذلیل کئی کو ہوتے دنیا میں، سب اسرائیل مارتا، حالات اچھے نہیں ہیں، ہمارے کو بے عزتی ہے. ہم لوگ بولتے یہ بات بولتے ہیں. عبادت آپ کے لیے ہے، دنیا میں مقابلہ کرنے کے لیے نالج ہونا. دنیا میں ہم لوگ نالج میں پیچھے ہو گئے. صحابہ تھے، تابعین تھے، فرسٹ سینچری سیکنڈ سینچری میں، ان لوگوں کے پاس نالج تھی. پوری دنیا کو آج جو سویلائزیشن دی ان لوگوں دی، ان کے پاس نالج تھی. قسطنطین معلوم آپ لوگوں کو؟ قسطنطنیہ، قسطنطین، محمد الفاتح اس کو فتح کرے تھے 1200 ہجری میں. وہ زمانے میں ان کے پاس میزائل تھے، 3 کلومیٹر سے مار دیتے. انہوں تھے 1000 تھوڑے تھے ان لوگ. ان کے سامنے یورپ کے 22 کنٹریز کی آرمی آئی تھی، نہیں ٹھہر سکی. کئی کو بولے تو دے ور ہیونگ دا ٹیکنالوجی، بم مار دیتے وہ لوگ 5 کلومیٹر سے. تو وہ لوگ پریشان تھے، ارے یہ کہاں سے مسلمان مار رہے، ہر جگہ کدھر سے آ کے گر جا رہا بول کے بھاگ گئے. 22 کنٹریز کی آدمی آئی تھی، تو نالج تھی ان کے پاس. تو دنیا میں جینے کے لیے کیا ہونا؟ ہاں اللہ تعالیٰ کس کو دیے خلافت؟ آدم علیہ السلام کو دیے. لیکن عبادت زیادہ کون کر رہے تھے؟ فرشتے. تو عبادت کرو، اچھی بات ہے، خراب نہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو غلط ہے نہیں بولے، خراب ہے نہیں بولے، بولے ٹھیک ہے لیکن یہ کام تم نہیں کر سکتے. کون سا کام؟ خلافت کا کام، اس دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ کے آن بہاف آف کام کرنے کا کام. تو اسی لیے عزیز و دوستو، باتیں تو بہت ہوتی ہیں، آئندہ ہوں گی انشاءاللہ. تو میں چلتے چلتے جب آدم علیہ السلام کے علم کا ذکر آیا تو ایک بات بول کے چلا گیا میں کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا یہ چیزوں کا. تو وہ جو علم میں مقابلہ کرتے، دوسروں سے زیادہ رہتے، وہ لوگ حکومت کرتے، ان کو عزت ملتی. اب اس کے بعد وہ لوگ اچھائی کریں گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. برائی کریں گے تو دنیا میں نقصان عذاب تو ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے. ایمان کا تعلق ایک الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور اچھے روزے رکھنے کی اور سکون سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے اعلیٰ اولاد کے دین کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. یہ پروگرامس میں اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بچوں کو لے کے آؤ، اس موقع سے کچھ سیکھ سکیں گے.